ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ یوم اساتذہ کے موقع پر ملک بھر کے 21 اساتذہ کو قومی ایوارڈز۔ IIM احمد آباد نے صنعت ادویات سازی کا ڈیجیٹل آرکائیو کیا لانچ۔ اور آندھرا پردیش میں سرکاری ملازمتوں کا اعلان، 25 محکموں میں بھرتیاں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو 5 سپٹمبر 2026 کو یوم اساتذہ کے موقع پر نئی دہلی کے وگیان بھون میں اعلیٰ تعلیمی اداروں اور پالی ٹیکنکس کے 21 اساتذہ اور فیکلٹی ممبران کو نیشنل ایوارڈز سے نوازیں گی۔ اس سال مرکزی اعلیٰ تعلیمی اداروں سے 12 یونیورسٹیوں اور کالجوں سے 5، پالی ٹیکنک اداروں سے 4 اساتذہ کو ان ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ریاستی اداروں سے منتخب 5 اساتذہ میں 3 سرکاری اور 2 نجی کالجوں سے ہیں، جبکہ پالی ٹیکنک اداروں کے 4 اساتذہ میں 2 سرکاری اور 2 نجی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ایوارڈز کے لیے ایسے بہترین اساتذہ اور فیکلٹی ممبران کا انتخاب کیا گیا ہے جنہوں نے تدریس اور سیکھنے کے مؤثر طریقوں، سماجی و تعلیمی سرگرمیوں، تحقیق و جدت، اسپانسرڈ ریسرچ، فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور کنسلٹنسی جیسے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ IIM احمد آباد نے ہندوستان کی تقریباً 125 سالہ دواسازی کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے انڈیا فارما آرکائیوز کے نام سے ایک نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم لانچ کیا ہے۔ یہ آرکائیو 22 اگست 2026 کو احمد آباد میں منعقدہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد ہیلتھ کیئر سمٹ کے دوران مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے لانچ کیا۔ اس سمٹ میں ہندوستانی فارما صنعت کے 1901 سے 2025 تک کے سفر، اہم شخصیات، کمپنیوں، تاریخی واقعات اور تحقیقی مواد کو شامل کیا گیا ہے۔ آرکائیو میں 250 سے زائد ویڈیو کہانیاں، 30 سے زیادہ صنعتی شخصیات کے پروفائل اور تقریباً 1000 تاریخی دستاویزات موجود ہیں۔ یہ پلیٹ فارم طلباء، محققین اور پالیسی سازوں کے لیے سرچ کی سہولت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اسے ایک لیونگ آرکائیو کے طور پر تیار کیا گیا ہے جس کا مقصد ہندوستانی فارما صنعت کی تاریخ، تحقیق، جدت اور وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ آندھرا پردیش حکومت نے جاب کیلنڈر 2026 جاری کر دیا ہے، جس کے تحت مختلف محکموں میں 10,060 سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کی جائے گی۔ بھرتی کا عمل 4 مراحل میں مکمل کیا جائے گا، جس میں آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن، آندھرا پردیش اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ اور ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹیوں سمیت مختلف ایجنسیاں حصہ لیں گی۔ محکمہ خزانہ نے 22 اگست 2026 کو اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کیا۔ یہ خالی عہدے 25 محکموں میں تقسیم کیے گئے ہیں، جس میں تعلیم، پولیس، اعلیٰ تعلیم، انجینئرنگ، جنگلات اور دیگر سروسز شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ بھرتی کا عمل منصوبہ بند اور شفاف طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ آندھرا پردیش میں سرکاری ملازمتوں کی تیاری کرنے والے امیدواروں کو چاہیے کہ وہ تفصیلی نوٹیفیکیشن کے لیے متعلقہ سرکاری ریکروٹمنٹ ویب سائٹس پر نظر رکھیں۔ نوٹیفیکیشن میں اہلیت، درخواست کی تاریخ، خالی عہدوں اور امتحان کے شیڈول سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بمبئی میں 64ویں کانوکیشن تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سیکریٹری پروفیسر امیش واگمارے نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔ اس موقع پر ادارے کی جانب سے مجموعی طور پر طلبہ کو 3,763 ڈگریاں دی گئیں، جن میں ریکارڈ 620 PhD ڈگریاں شامل ہیں۔ یہ تعداد IIT بمبئی میں اعلیٰ سطح کی تحقیق اور ڈاکٹریٹ تعلیم پر بڑھتی ہوئی توجہ کو ظاہر کرتی ہے۔ ادارے کے مطابق دی گئی ڈگریوں میں 1,713 انڈر گریجویٹ، 1,430 پوسٹ گریجویٹ، مجموعی طور پر ڈگری حاصل کرنے والے 3,442 طلبہ میں 791 خواتین اور 2,651 مرد شامل ہیں۔ IIT بمبئی کے مطابق 620 PhD ڈگریاں کسی ایک تعلیمی سال میں کسی بھی IIT کی جانب سے دی جانے والی ڈاکٹریٹ ڈگریوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنسز نے نیٹ پوسٹ گریجویٹ 2026 کے ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے کی تاریخ میں ترمیم کا اعلان کیا ہے۔ نیٹ PG کے ایڈمٹ کارڈ 25 اگست 2026 کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری شیڈول کے مطابق نیٹ پوسٹ گریجویٹ امتحان
30 اگست 2026 کو صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ایک ہی شفٹ میں منعقد ہوگا۔ یہ امتحان تقریباً 340 شہروں کے 1300 سے زائد امتحانی مراکز پر منعقد کیا جائے گا۔ نیٹ پوسٹ گریجویٹ کے امیدواروں کو اپنا ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا رنگین پرنٹ آؤٹ امتحانی مراکز میں ساتھ لے جانا ہوگا۔ میڈیکل بورڈ نے امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ امتحان سے متعلق تمام تازہ ترین معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ ممبئی یونیورسٹی نے انجینئرنگ کے طلباء کو روایتی تعلیم کے ساتھ عملی صنعتی تجربہ فراہم کرنے کے مقصد سے اپرینٹس شپ سے منسلک BE ڈگری کورس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس نئے پروگرام کا مقصد طلباء کو تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی صنعت کی عملی ضروریات اور کام کے ماحول سے روشناس کرانا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے یونیورسٹی نے کلاس روم کی تعلیم اور ملازمت کی عملی ضروریات کے درمیان موجود خلا کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپرینٹس شپ کے دوران طلباء کو حقیقی صنعتی ماحول میں کام کرنے، انجینئرنگ کے عملی مسائل کو سمجھنے اور اپنے شعبے سے متعلق پیشہ ورانہ مہارتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے انہیں ڈگری مکمل کرنے کے بعد ملازمت کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہونے میں مدد ملے گی۔ روزگار پر مبنی اعلیٰ تعلیم کی طرف ممبئی یونیورسٹی کا یہ قدم ایک ایسے ماڈل کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں صرف ڈگری حاصل کرنا ہی مقصد نہیں بلکہ طلباء کو روزگار کے قابل بنانے والی مہارتیں بھی فراہم کرنا ہے۔ اپرینٹس شپ سے متعلق BE ڈگری کورس ممبئی یونیورسٹی کی جانب سے انجینئرنگ تعلیم کو زیادہ عملی، صنعت سے ہم آہنگ اور روزگار پر مبنی بنانے کی ایک اہم کوشش ہے۔ قومی یوم کھیل 2026 کے موقع پر ملک بھر میں کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کھیل کی بات پردھان منتری مودی کے ساتھ ملک بھر میں 1500 سے زیادہ مقامات پر نوجوانوں، کھلاڑیوں اور تعلیمی اداروں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران نوجوان کھلاڑیوں کو ہندوستان کے کھیل اور یوتھ ایکو سسٹم کے مستقبل سے متعلق اپنے خیالات، تجاویز اور اختراعی سوچ پیش کرنے کا موقع ملا۔ IITs، IIMs، NITs، ایمس، معروف میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل خطاب کیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کے ساتھ معروف کھلاڑی دیپا کرماکر، سائنا نہوال، گگن نارنگ، سریجیش، میری کوم، بائی چنگ بھوٹیا، گوپی چند، انجو بابی جارج، کرنم ملیشوری، میرا بائی چانو اور PT اوشا سمیت دیگر اسپورٹس شخصیات نے براہ راست بات چیت کی۔ مرکزی پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام چشتیہ کالج خلدآباد کے اشتراک سے اردو میڈیم اساتذہ کے لیے ایک روزہ کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں ڈائریکٹر پروفیسر عبدالسمیع صدیقی نے AI ٹولز فار ٹیچرز کے موضوع پر سیشن پیش کیا۔ انہوں نے اساتذہ کو مصنوعی ذہانت کے جدید ٹولز سے متعارف کراتے ہوئے تدریس، تعلیمی منصوبہ بندی، مطالعاتی مواد کی تیاری اور کلاس روم سرگرمیوں میں AI کے مؤثر استعمال کے طریقوں پر روشنی ڈالی۔ ورکشاپ کے دوسرے ریسورس پرسن ہیڈ ماسٹر ضلع پریشد پرائمری اسکول جگٹھان جناب خواجہ معین الدین نے ہیپی کلاس روم کے موضوع پر سیشن پیش کیا۔ انہوں نے خوشگوار مثبت کلاس روم ماحول، طلباء کی فعال شرکت، استاد طالب علم کے بہتر باہمی تعلق کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر اردو ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد کے چیئرمین شیخ محمد ایوب، چشتیہ کالج کے پرنسپل پروفیسر سید آصف زکریا اور IQAC کوآرڈینیٹر سیدہ ارشیا قادری نے بھی خطاب کیا۔ ورکشاپ میں اردو میڈیم اساتذہ نے بھرپور شرکت کی، تربیتی سیشن سے استفادہ کیا۔ ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ یوم اساتذہ کے موقع پر ملک بھر کے 21 اساتذہ کو قومی ایوارڈز۔ IIM احمد آباد نے صنعت ادویات سازی کا ڈیجیٹل آرکائیو کیا لانچ۔ اور آندھرا پردیش میں سرکاری ملازمتوں کا اعلان، 25 محکموں میں بھرتیاں۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔